اور اس کا جیل ٹرائل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے پچھلی 2 تاریخوں پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دی جانے والی رپورٹ منسٹری آف انٹیریئر کی اینڈ لا منسٹری کی آپ کو پرووائڈ کریں گے، اس کے بعد آرگومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جیل ٹرائل کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا اور کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی یک طرفہ فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور بڑی قابل افسوس بات ہے کہ جب میڈیا کے سامنے ایک فیصلہ سنایا گیا کہ ہمیں رپورٹ کی کاپی دی جائے گی اور کہا گیا کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا، آج اپلائی کرنے کی درخواست ان کو دکھائی گئی کہ جناب ہم نے 2 تاریخوں پہ اپلائی کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ لینے نہیں آئے۔ جب ہم نے اپنے کلرک کو بتا دیا کہ ہم آپ کے پاس 12 مرتبہ آئے ہیں لینے کے لیے اور آپ نے ہمیں نہیں دی، نہ آرڈر کی کاپی پچھلی 2 تاریخوں کی، نہ ہی رپورٹ کی کاپی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مصروف تھے کچھ اور معاملات میں۔ بھائی اگر آپ مصروف تھے تو ہمیں بتا دیں ہم کس جگہ سے لینے جائیں، کیا آپ کے گھر لینے آئیں؟ یہ الفاظ بھی ہم نے ان کو کہے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی کرسیاں رکھنے کے باوجود آرڈر اناؤنسمنٹ کے لیے وہ خود تشریف نہیں لے آئے۔ ایک اہلکار کو بھیج دیا گیا کہ جائیں جی ہمارا آرڈر پڑھ کے سنا دیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اگر آپ نے انصاف کا قتل اس انداز سے کرنا ہے، اگر آپ نے بھی سنے بغیر فیصلے کرنے ہیں، اگر آپ نے بھی یک طرفہ فیصلوں کو کی ایک روایت قائم کرنی ہے، اگر آپ نے انصاف کا قتل کرنا ہے، تو یہ آئین کی بالادستی نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ میں خود اس میں ہر تاریخ میں پیش ہوتا رہا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ مجھے رپورٹس دیں، اگر کوئی کانفیڈنشیلٹی ہے تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا ہے کوئی کانفیڈنشیل رپورٹ نہیں ہے، ہم اس کی کاپی دیں گے اور اس کے اوپر آپ کے آرگومنٹ سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ ہمیں سنا دیا گیا، اور بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمارے خلاف، عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یک طرفہ فیصلہ۔ آپ اس سے پہلے دیکھیے جو انہوں نے توشہ خانہ والا کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا پچھلے سال، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر یعنی ہم نے تمام معاملات، تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات ہم ان کو پہنچا چکے ہیں، اور ٹائم بعد انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے اس کو الیکشن کمیشن کو اس کے بعد کمپلینٹ بھیج دی، اور وہ آج تک کسی پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہیں کی جنہوں نے نہ صرف توشہ خانہ سے تحائف لیے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے بلکہ گاڑیاں لیں توشہ خانہ سے، جو کہ ایک جرم ہے۔ کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں سوائے عمران خان کے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے فارن فنڈنگ والا کیس سوائے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرنے کے، جبکہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ آج سے 5 سال پہلے یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس اکراس دی بورڈ مکمل طور پر اکٹھے آپ نے ان کو ڈٹرمن کرنا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے۔ آج تک کسی کے اکاؤنٹس نہ چیک کیے ہیں، نہ ہی کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ صرف یہیں تک محدود نہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو یک طرفہ طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، آپ دوبارہ کرائیں، اور دوبارہ کا ٹائم کتنا دیا؟ صرف 20 دن، جبکہ عمران خان پتہ ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ پتہ ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ جو کام ہے ان کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، وہ یہ نہیں کر رہے، جبکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے، پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ سب سے بڑا اگر آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، اگر وہ اتنا بائسڈ ہوگا، اتنا یک طرفے فیصلے کرے گا، میڈیا کے سامنے یک طرفے فیصلے کرے گا، تو قابل افسوس ہے کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوگی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ توہین الیکشن کمیشن ہے۔ پھر آپ دیکھا
کہ توہین الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا۔ اگر توہین الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے الیکشن کرانے کے لیے آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا؟ جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے 90 ڈیز میں، آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائے، اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، نفری نہیں ہے، تو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو توہین اگر کی پاور آپ کے پاس ہے تو کیا صرف یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہے جس کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ پروسیڈنگز قابل افسوس بات ہے، اور اس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، نہ کہ آئین اور قانون کا دوہرا معیار ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست جو 11 مہینے پہلے ہم نے جمع کرائی تھی، یعنی توشہ خانہ کے اس کیس کے خلاف جو ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی اور دوسری ریٹ پٹیشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی، ہم نے یہاں کہا کہ ہم وہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ آج 11 مہینے بعد وہ اپلیکیشن واپس کرنے کی درخواست خارج کر دی، جبکہ دوسرے کیس میں میاں نواز شریف کے خلاف جب نیب نے اپیل فائل کی اور یہاں آ کر کہا کہ ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، تو آدھے منٹ کے اندر وہ اپیل واپس لینے کی اجازت ان کو مل گئی۔ کیوں؟ یہ کیا؟ جب کرپشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے ریاست کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے میرا آپ کا پیسہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ اپنے میرٹ میں ڈیسائیڈ کرتے، نہ کہ صرف نیب کی ملی بھگت سے نیب نے کہا ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے الاؤ کر دیا۔ جبکہ ہمارے والے مقدمے میں ہم نے انکنڈیشنل کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر پینڈنگ ہے، ہم آپ سے کوئی کلیم نہیں مانگتے، کوئی ریلیف نہیں چاہتے، آپ ہمیں واپس کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو واپس نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے توشہ خانہ والے کیس میں جب آ کے اپلائی کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کہ جناب ہمارے جو گواہان کی فہرست ہے وہ پہلے ریلیونٹ تھی، بعد میں انہوں نے ریلیونٹ کر دی، ہمارے گواہ ہی نہیں آئیں گے تو ہم اپنا کیس کیسے ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے کیس میں وزن ہے، اور نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کا، اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ کل کی تاریخ میں اس کیس کا فیصلہ بھی کر دیں ایک دن میں۔ بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں، نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ کہا، ساتھ ہی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمایوں دلاور متعصب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں، اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ ان کو بھیج دیا۔ یعنی مینوپلیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ پھر 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار آپ کو بتا رہا ہوں۔ 9 مئی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو کڈنیپ کیا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے گئے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ جی نیب کے وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کرانی ہے۔ اور وارنٹ آف اریسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیب کو کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج دیا تھا۔ جب انٹیریئر سیکٹری کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا۔ پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے؟ لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں، یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتاری درست ہے اور جائز ہے، جس کو سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ ٹوٹل غلط ہے، غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور جس کے اوپر ہم کہیں گے ایک کائنڈ آف چارج شیٹ بنا دی گئی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف۔ پھر آپ یہیں تک کام محدود نہیں رہا، آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے ساجد نامی پٹیشنر نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب
ٹریان والے ایشو پہ ان کو نااہل کیا جائے عمران خان کو، اس کے اوپر اعتراض ہوا عامر فاروق صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 ممبر بینچ بنا دیتے ہیں. 3 ممبر بینچ بنتا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، ارباب طاہر صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. اور عامر فاروق صاحب اپنا فیصلہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ. 2 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر صاحب فیصلہ دیتے ہیں ہمارے حق میں، ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے، وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے. ویب سائٹ پہ آنے کے بعد 1 دن بعد پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، جبکہ یہ ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق. اور آج تقریباً 8 مہینے گزرنے کے باوجود وہ ججمنٹ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی. یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والے کیس میں جب جیل ٹرائل کا حکم ہو گیا، یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح آج الیکشن کمیشن نے فرمایا ہے. عامر فاروق صاحب نے کہا بالکل جیل ٹرائل درست ہے. جب وہ جیل ٹرائل والے آرڈر کو چیلنج کیا ڈویژن بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور زیب کی سربراہی میں، تو انہوں نے کہا بالکل یہ ٹوٹل غلط ہے. جیل ٹرائل اور اوپن کورٹ ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن وہ انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے. اسی طرح کوئی بھی کیس آج تک ایسا نہیں ہے جو عامر فاروق صاحب نے انکار کیا ہو. اس کے باوجود کہ ہم نے بارہا ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں اور آپ فیصلہ نہ کریں. دیکھیں اگر انصاف کے نظام کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر افراتفری ہوتی ہے، پھر انتشار ہوتا ہے، پھر بددلی ہوتی ہے، پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر مایوسی ہوتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ واحد ایک اعتماد کا ادارہ ہوتا ہے، وہ ہے انصاف کا نظام. جس ملک سے انصاف کا نظام اٹھ جائے، یعنی وہ حضرت علی کا قول آپ سامنے رکھیں، کہا گیا کہ کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. انصاف کی ضد ظلم ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا. جب میں نے یہاں بارہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں کوئی ورکر کنونشن کی بھی اجازت نہیں ہے، جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں اگلے دن پرچہ ہو جاتا ہے، سیم ڈے پرچہ ہو جاتا ہے، جبکہ پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت ہے. ہمارے لوگ آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں، آج بھی عدالتوں میں نہیں پیش کیا جا رہا. آج بھی ہمارے کئی دوست اٹھائے گئے ہیں، پچھلے 2-3 دن پہلے آج پٹیشن فائل کر رہے ہیں یہاں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ الیکشنز کی طرف آپ جا رہے ہیں آج اس جبر اور خوف کی فضا میں، جب آپ کی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی، آج 90% عوام عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اگر آپ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ الیکشن میں جائیں، اگر آج آپ ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، تو مجھے بتائیں اس نظام انصاف کے اوپر یا اس الیکشن کے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ پھر اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کیسے کریں گے؟ پھر کیا آپ معاشی مسائل کو حل کر پائیں گے؟ کیا آپ ملک کے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک نہیں لگا رہے؟ کیا آپ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہیں کر رہے؟ کیا آپ اپنے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کو جو اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکے ہیں، کیا اس کو آپ مزید بڑھوتری نہیں دے رہے، نہ کہ اس میں کمی لائیں گے؟ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں سیاسی استحکام کی خاطر، الیکشن ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایسی اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے جو ایسی پالیسیز بنائے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. لیکن لوگوں کے مسائل وہ کیسے حل کریں گے؟ آج آپ کی سچویشن یہ ہے کہ جس وقت کرونا کے باوجود عمران خان کی حکومت لاسٹ ٹائم ختم ہوئی تھی 6.1%، 6.1 یا 6.2% جی ڈی پی تھی، لیکن اس کے بعد آج سچویشن آپ کی یہ ہو چکی ہے غریب آدمی کو کھانے کو نہیں ہے، غریب آدمی کو بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی کے پاس آج یہ سچویشن ہے کہ اگر بجلی کا بل دیتا ہے تو وہ بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتا. اور آپ کی جو فارن کمپنیز تھیں وہ سارے اپنا کاروبار بند کر کے جا چکی ہیں، اور جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا، کیونکہ 16 روپے جو بجلی کا یونٹ تھا آج 70 روپے سے زیادہ چلا گیا ہے. آج جو سود کی ہے 22% یا 25% تک پہنچا دیا ہے،
وہ نہیں افورڈ کر سکتا انڈسٹری لگانا. یہ اس بدترین حالت میں اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, اور اگر یہ نہیں کرائیں گے تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا, ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا, اور ہم یہ اب افورڈ نہیں کر سکتے ان ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز. یہ کیس جو ہے عمران خان اور فواد چودھری کے دھمکیوں سے شروع ہوا اور آج اس کا اختتام ہوا, تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری اور عمران خان صاحب کو اس ٹائم دھمکیاں دینی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کو؟ کبھی کسی نے دھمکیاں نہیں دیں. ہم اگر انصاف کا تقاضے کی آج بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے نا انصافی اگر کریں گے تو یہ غلط ہے. منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں گے تو یہ غلط ہے. نہ ہم دھمکی دینے کے قائل ہیں, نہ ہم دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن ہم انصاف مانگتے ہیں. لیکن منصف کو منصف ہونا چاہیے, نہ کہ وہ پارشل اگر ہو جائے گا تو وہ پھر منصف کی کرسی پہ بیٹھنے کا اہل اور حقدار نہیں ہوتا. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے الیکشن کمیشن کو آج چارج شیٹ دے دی ہے, اب آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اس سارے معاملے میں اب نیکسٹ آپ کا کیا سٹیپ ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں الیکشن کمیشن پہ پہلے بھی اعتبار نہیں تھا, آج بھی اعتبار نہیں ہے, اور ان کا کردار, ان کا کنڈکٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہمارے الزامات ہیں وہ درست ہیں. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, پورا میڈیا کہہ رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے بارہا یہاں درخواستیں دی ہیں کہ ہمیں ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن انہوں نے کسی جگہ انٹرفیئر نہیں کیا. آج الیکشن کا شیڈول ہو چکا ہے, کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ کیا الیکشن کمیشن یہ پوچھے کہ جناب آپ کیئر ٹیکر جو بیٹھے ہوئے ہو, جو ظلم و تشدد بربریت قائم کر رہے ہو, یہ ناانصافی ہے, یہ غلط ہے, کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ ورکر کنونشن کرنے کی کیوں آپ کو اجازت نہیں ہے, کیوں آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کا اور ڈسمنٹل کرنے کا جو طریقہ واردات لندن پلان کے ذریعے شروع ہوا تھا, آج اس کو بند کیا جائے. اور اگر اس کے اوپر یہ نہیں پوچھتے ہیں بلکہ یہ بھی اسی کا حصہ بن جاتے ہیں اور جا کر کے یہ بھی جیل ٹرائل میں اسی طرح کرتے ہیں جو کچھ کے نیچے ہمایوں دلاور نے کیا تھا, تو جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں قابل افسوس, ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہ اسی طرز پہ چل رہے ہیں جس طرز پہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے اس کے برعکس کام کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہے, اس کے علاوہ فواد چودھری وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, اسد عمر سیاست ہی چھوڑ چکے ہیں, تو آپ اپنی انرجیز کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اب تو الیکشنز قریب ہیں, اس طرف فوکس کریں. اور اب تو یہ بنیادی ممبر بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ پارٹی کے جن کے لیے آپ کیس لڑ رہے ہیں. بھائی ہمارے چیئرمین عمران خان تھے, ہیں اور رہیں گے, اور وہی ابھی بھی فیصلے کریں گے, لیکن سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر. اور اس سازش کے تحت, جو سازش میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے, جو ساری سازشیں ہمارے خلاف جاری ہیں, اس سازش کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے ٹیمپریری ارینجمنٹ کے طور پر اپنا چیئرمین منتخب کیا ہے تاکہ ہمیں بلے کے نشان سے محروم نہ کیا جائے. فار دیٹ پرپز ہم یہ کر رہے ہیں. یہ ہم تو نہیں کر رہے, ہم تو اپنی انرجی بچا کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمیں وہ کیا کہتے ہیں, ہم تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا, ہمیں الیکشن کمیشن ہی نہیں چھوڑتا. پچھلی تاریخ پہ کہا گیا تھا 6 دسمبر تاریخ ہے, 6 کی بجائے بغیر کہے 30 نومبر تاریخ رکھ دی گئی. اس دن مجھے کہا کہ جی ہم آپ کو سارے یہ ریکارڈ دیں گے, اس کے بعد بحث سنیں گے, پھر فیصلہ ہوگا. نہ ریکارڈ دیا نہ بحث سنی, فیصلہ پہلے آ گیا, اور فیصلہ بھی آ کر کے ان کے کسی اہلکار نے سنا دیا, بجائے اس بات کے کہ الیکشن کمیشن آتا, وہ فیس کرتا, ہم کم سے کم ان سے سوال و جواب کرتے. اچھا سر, یہ بتائیے گا جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں, آپ کے وکیل ہیں, آپ کو آئیڈیا تھا پہلے سے ہی اسی طرح کا فیصلہ آئے گا, کیونکہ پہلے بھی سماج اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے. اچھا سر, جس طرح سے اب سنا جا رہا ہے کہ الیکشن میں عمران خان زیادہ سے زیادہ لائر کو موقع دیں گے, تو اب جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں, لائر کمیونٹی میں بھی ایک بے چینی ہے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی. سر, کوئی تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں لائر کی, کیونکہ آپ کو اس طرح سے آپ پابندیاں لگ رہی ہیں اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, تحریک آلریڈی شروع ہو چکی ہے. تحریک یہ ہے کہ آج بندے کے تمام 90% عوام کے دلوں میں بستا ہے وہ عمران خان, ان کے دلوں میں ہے آج پی ٹی آئی. آج ہماری تحریک اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. تحریک ہماری یہ ہے, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے.
آپ الیکٹرانک میڈیا پہ جتنی پابندیاں آپ لگا سکتے تھے لگائیں. صرف 1.5 سال یہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں صرف آپ کے 3-4 بندوں کو صحافیوں کو ملنے کی اجازت ملی اس دن جیل میں, اور وہ بھی کیا, نہ کیمرہ لے جا سکتے ہیں, نہ موبائل لے جا سکتے ہیں, نہ قلم لے کے جا سکتے ہیں, نہ کاغذ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, وہ آتے ہیں باہر آ کر کے رپورٹ کرتے ہیں, پیمرا کا اسی دن نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آج کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی گفتگو نشر نہیں ہوگی. عمران خان پہ جس طرح کی پابندی ہے, میں ترجمان ہوں, سینٹرل ترجمان ہوں, میرے اوپر پچھلے 1 مہینے سے پابندی ہے, میں کسی پروگرام میں نہیں آ سکتا. اگر یہ آپ کا میڈیا کی آزادی ہے, یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں, دراصل کاغذوں میں بنیادی حقوق موجود ہیں لیکن حقیقت میں معطل ہیں. کاغذوں میں آئین موجود ہے لیکن معطل ہے. کاغذوں میں جمہوریت ہے لیکن اس کا تماشا کیا جا رہا ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے. شاہین صاحب, آپ نے کہا کہ سارے فیصلے عمران خان کر رہے ہیں اور ابھی بھی پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہی ہیں, تو یہ جو انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈمی الیکشنز تھے اور گوہر صاحب کے پاس کوئی اس ٹائم مینڈیٹ نہیں ہے فیصلہ کرنے کا؟ میں نے آپ کو واضح بتا دیا, ہم نے سازشوں سے ہوشیار رہنے کے لیے, ہم نے لیگل فارمیلٹیز کے لیے ہم نے گوہر صاحب کو منتخب کیا ہے. وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور وہ نوٹیفائی کریں گے جو نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی. لیکن ہمارے سپریم کمانڈر, سپریم لیڈر ہمارے وہ عمران خان صاحب ہیں. تھینک یو. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی